ہم پہلے نمبرولوجی سے ڈائگنوز کرتے ہیں. جیسے آپ کا نام فرح ہے نا, تو ہم فرح کے نمبرز نکال لیں گے, پھر آپ کی مدر کا نام لیں گے, اس سے پھر ہم ڈائگنوز کر لیں گے کہ آپ کی ہیلتھ کا ایشو ہے, آپ کو کاروبار کا ایشو ہے, آپ کو ریلیشنز کا ایشو ہے, آپ کو ازدواجی زندگی کا ایشو ہے. اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈائگنوز کرنے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ فلاں چیز سے آپ کو فرق پڑ سکتا ہے, فلاں نقش کو پینے سے, دم کرانے سے, یا اپنی باڈی کے ساتھ ٹچ کرنے سے. لیکن اگر ان چیزوں سے مسئلے حل ہونے لگے تو پھر تو دنیا ہوتے, میں کس نے کہا نہیں مسئلے ہوتے, ہوں ہی نا. ہوتے ہیں نا. اتنے مجرب پیر ہیں ہمارے یہاں. یہی تو سب سے بڑا پرابلم ہے یہاں پہ. ہم نے یہ کام کیوں شروع کیا؟ ہمارا مقصد تو یہ نہیں تھا. وہ لوگ کہتے ہیں آپ تو بھی اتنا پردہ کیوں نہیں کرتی ہیں. ہم نے کہا یہ ڈرامہ بازی نہیں ہے, یہ ایک علم ہے, ایک ریسرچ ہے, یہ ایک تپسیا ہے, جو اس نے کر لی وہ پہنچ گیا. اچھا, ہم لوگ کہتے ہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہماری. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا روح اور جسم کے ملاپ سے انسان بنایا ہے, اور ہر چیز کا اس نے رکھ دیا کہ آپ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کریں گے, اپنے جسم کو پاک کریں گے, ٹھیک ہے. ہر چیز کا ایک ڈیکرم ہوتا ہے. اب آپ میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ بھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پیناڈول دی ہے نا, فرح کو بھی دی ہے, افشاں کو بھی دی ہے, تو ان کو 2 بجے دونوں کو ایگزیکٹ آرام آ جائے گا. نہیں, دونوں کے جسم کا امیون سسٹم ڈفرینٹ ہے. ہو سکتا ہے آپ کو پیناڈول سے فوراً آرام آ جائے, ہمیں نہ آئے. سیم اس طرح روحانیت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو اس دعا سے یا اس چیز سے فوراً سے آرام نہیں آئے گا, لیکن آنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جتنی طاقت ہے, دنیا کی کسی چیز میں اتنی طاقت نہیں ہے. صحیح. ابھی آپ نے ایک شخصیت کا نام لیا, آپ متاثر ہیں ان سے, یا چونکہ ان کا وہ ایک بہت بڑا. اب دیکھیں, اب ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ جو ہمارے مرشد تھے انہوں نے ہم سے ایک حلف اٹھوایا تھا. انہوں نے کہا تھا بیٹا کبھی بھی ریاکاری نہ کرنا, لوگوں کو فائدہ دینا, فیض دینا, جو ہو ویسی نظر آنا, اپنے آپ کو بدلنا ہے تو اندر سے بدلنا. تو آپ نے جس شخصیت کا نام لیا اس سے متاثر ہونے کی, بلکہ ان کے نیگیٹو ہمیں لوگ کہا جاتا آپ تو کی طرح ہوں گی, تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایسے لوگوں نے تو زیادہ نقصان پہنچایا ہے اس چیز کو. صحیح. اب لوگ کہتے ہیں آپ ایک عورت ہو کے کیسے. ہم نے کہا جب معرفت کے لیول پہ انسان جاتا ہے تو اس وقت وہ صوفی ہو جاتا ہے, اور صوفی جو ہے نا وہ مرد اور عورت نہیں ہے. کیونکہ لیکن جو لوگ کنٹیسٹ کرتے ہیں نا افشاں جی, وہ یہ کہتے ہیں کہ صوفیوں میں ایک بھی عورت نہیں ہے جس کا نام آتا ہو. رابعہ اب آئے بصری گا, جو ہے اب آئے گا, ان کو بھی اب آئے لوگ گا, جو ہے. کیونکہ اس لیے کہ اتنی کام کسی نے نہیں کیا. ابھی فرح جو ہم نے کتاب لکھی ہے نا, اس پہ بھی ہمارے مفتی صاحبان سے ایک ڈائلاگ چل رہے ہیں, کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو مرد اور عورت نہیں بنایا تھا. دنیا میں افزائش نسل کے لیے اس نے مرد اور عورت میں روح کو ڈالا ہے. جو معرفت کے درجے پہ پہنچتا ہے نا, جو عشق کے درجے پہ پہنچتا ہے, جہاں پہ اسے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ کشف ظاہر ہونے شروع ہوتے ہیں, وہاں پہ جا کے وہ مرد اور عورت نہیں رہتا. آپ کو ہم نظر آ رہے ہیں نا کہ میں ایک عورت ہوں, یقین کریں فرح, ہمیں اندر سے جو فیلنگ آتی ہے نا, ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت صرف اور صرف میں ایک روح ہوں. یہ جس پہ گزر رہی ہوتی ہے نا, اس کو پتہ ہوتا ہے. اور